اب میدان کربلا تھا یا اکیلا حسین تھا؟ اب ذرا جاگ کے بولنا ہے اونچی آواز سے. سارا دشمن دوڑ گیا. اب میدان کربلا اکیلا اور حسین بھی اکیلے. وہ کیا کسی نے خوب کہا امام حسین کی طرف یوں اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, تمام جس میں نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے. یہ نبی کا نور عین ہے, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے. لشکر کو بھگا دیا. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہر فرات پر پہنچے. نہر فرات میں قدم ٹکایا. کئی دن کے پیاسے تھے. حسین کے دل نے کہا حسین ذرا کچھ تھوڑا سا پانی پی لے, ان کو جو باقی رہ گئے گنڈے بدماش ان کو بھی واصل جہنم کر کے سانس لیں گے. پھر دل نے کہا حسین تو حسین ہے, سخی ہے, لجپال کا بیٹا لجپال ہے. کہا جس طرح تو بھوکا پیاسا تیرا گھوڑا بھی بھوکا پیاسا ہے, اس کو پہلے پلا. میرے امام گھوڑے سے مخاطب ہوئے, فرمایا او گھوڑیا پانی پی. ٹھیک ہے حسین پیاسا ہے لیکن اس نبی کا نواسا ہے جو قیامت کے دن حوض کوثر سے پہلے اپنی امت کو پلائے گا بعد میں آپ پیے گا. کہا گھوڑیا پی پانی. گھوڑا بھی نہیں, پھر امام حسین دا سی نا, وہ خاندان نبوت دا غلام سی. وہ کہنے لگیا انہیں اپنے لب پانی دے نیڑے کیتے, لائے نہیں, پانی نہ لب لائے نہیں, صرف نیڑے کیتے. نیڑے کر کے تے سر چکیا آسمان والے. میں کیا گھوڑا کی ہویا؟ گھوڑا کہنے لگیا شہزادی سکینہ پیاسی, سیدہ زینب پیاسی, امام زین العابدین پیاسے, سارے شہزادے پیاس سے چلے گئے, شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے اور میں پانی پیوں؟ کہا حسین اگر تو نے نانے کے حوض پر جا کر پانی پینے کا تہیہ کر لیا ہے, ارادہ کر لیا ہے, میں نے پانی پی کے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ حسین جدھر تو جائے گا تیرے پیچھے تیرا گھوڑا بھی آئے گا. کہا میں نے کیا کرنا پانی پی کے, اور کیا کرنا میں نے زندہ رہ کے؟ مجھے ضرورت نہیں زندہ رہنے کی, چل تیرے پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں. جب گھوڑے نے پانی نہ پیا, میرے امام نے ثابت کرنا تھا او ظالم یزیدیو, آل نبی کو کبھی کمزور نہ سمجھنا, کبھی محتاج نہ سمجھنا. میں میدان کربلا اور نہر فرات میں کھڑا ہو کر نانے کی طرف رخ کر کے یہ اعلان کرتا ہوں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. میرے امام فرمانے لگے میں نے ثابت کرنا تھا, اپنی بہن سیدہ زینب کا قول پورا کرنا تھا, اماں فاطمہ کے دودھ کی تاثیر دکھانی تھی, اور آج بتانا تھا 4 دن کا بھوکا پیاسا ہو کر 72 لاشیں اٹھا کر اماں فاطمہ کے دودھ کی یہ تاثیر ہے. میں نہر فرات پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ نہر فرات پر بھی حسین کا قبضہ ہے, میدان کربلا پر بھی حسین کا قبضہ ہے, کل روز محشر حوض کوثر پر بھی حسین کا قبضہ ہوگا. کہا یزیدیو بلا کے پھر ذبح کرتے ہو, غداری کرتے ہو, 2 نمبری کرتے ہو. کہا حسین شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا, سارا خاندان کٹوا دیا, اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. نانے کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دوں گا, سارا خاندان کٹوا دوں گا. میرے امام حسین نے نہر فرات سے گھوڑے پر ایڑ لگائی, پھر میدان کربلا میں آ گئے. جب میدان کربلا میں آئے, شمر اور عمر بن سعد اپنی فوج کو اپنے سپاہیوں سے کہنے لگے او تھوڑا بیڑا غرق ہوئے بے ایمانو,
تھوڑے کو ایک بندہ قابو نہیں آندا، سارے اگے آؤ، جیڑا تھوڑے چو اگے نہیں آئے گا انہوں قتل کر دیاں گا، اندہ سارا خاندان بھی قتل کر دیاں گا، انہوں بڑی سخت سزاواں دیواں گا، لہذا جلدی کرو اگے آؤ۔ 4 دن دا بھوکا پیاسا تھوڑے کو حسین قابو نہیں آندا، جلدی کرو نیڑے نیڑے آ جاؤ۔ ان کی ہویا ساری یزیدی فوج قریب آ گئی، چاروں پاسوں گھیرا تنگ کر لیا۔ جدوں گھیرا تنگ ہو گیا، میدان چ کلا ہی کھڑا میرے علی دا شہزادہ، میرے نبی دا نواسا، اکیلا تنے تنہا حسین کھڑے، اے یوں تلوار لہرانے ذوالفقار حیدری کو، سر پہ امامہ محمد عربی کا، زیرہ سید الشہداء امیر حمزہ کی، اللہ اکبر، ان پہ روب اور ہیبت ہے، دبدبہ جاری ہے۔ حالانکہ حسین اکیلے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، نیزے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، یوں ہو رہے ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، یہ کپ کپی تاری ہے۔ میں کہا بچے لگ دے ہو، تنہوں پتہ نہیں، پتر حسین مولا علی دا ہے، نواسہ محمد عربی دا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا، عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا کہنے لگ گیا تیرہ نہیں بارش کر دیو، نیزے نہیں بارش کر دیو۔ جب تیروں کی بارش ہوئی، ایک تیر جو میرے حسین کی پیشانی میں آ کے پیوست ہو گیا، ادھر سے لگا بیک پہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے حسین نے اس تیر کو نکالا تو ساتھ خون کا فوارہ باہر آیا۔ جب خون کا فوارہ نکلا تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ میرے مولا حسین کو چکر آنے لگے۔ آپ زمین پہ تشریف لائے، وضو کرنے کے لیے دیکھا پانی پینے کے لیے نہیں تھا، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ فوراً آپ نے تیمم فرمایا۔ تیمم فرمانے کے بعد آپ نے نماز کی نیت باندھی اور پہلا سجدہ کیا۔ سجدے میں آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا گیا۔ جب جدا کر دیا گیا، مؤرخین لکھتے ہیں، راوی لکھتے ہیں، آپ کی زبان پہ آخری جملے مولا حسین کی زبان پہ یہ تھے، مولا تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، سارے دکھ سہے لیکن میں تجھ سے راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک و مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ آواز آتی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ راوی کہتے ہیں جب آپ کی قمیص مبارکہ کو اتارا گیا تو آپ کے جسم مبارک پر 13 زخم نیزوں کے تھے، 33 زخم اس میں جناب تیروں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ میرے امام نے جان دے دی، خاندان دے دیا، مگر لانتی بد کردار فاسق و فاجر کے ہاتھ نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ فاسق و فاجر شرابی کو ووٹ نہیں دیا۔ فرمایا نا تینوں ووٹ نہیں دینا، یزیدہ تینوں ووٹ، تو شرابہ پینا ہے، تو نبی دے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھتا، فرمایا تینوں ووٹ نہیں دیاں گا، اگر تینوں ووٹ دیتا قیامت تک میرا ووٹ سند بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے حسین نے بھی شرابی دی، جناب بیعت کی تھی۔ فرمایا نا میں اعلان کر کے جا رہا قیامت تک جو یزیدی ہو، جو شرابی ہو، کبھی اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کی بیعت نہیں کرنا۔ اگر میرا نام لے کے بھی یزیدی کو ووٹ دے گا، کل روز محشر حسین اس کا گریبان پکڑیں گے۔ میرے امام نے جان دے دی، نہ نماز چھوڑی، نہ فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ یہی حسینی پیغام ہے، یہی نواسہ رسول کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے امام کی قبر اطہر پہ اور آپ کے تمام جانثاروں اور پاک دامنہ بیبیوں کی قبور پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں جرت اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔